ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے، ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک مومن کے طرف سے، موبائل نمبر 7479996079۔ دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے، ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی۔ ایک ایک آدمی کہے گا یقین نہیں آتا، قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے، اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحاً، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے، اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے، اے اللہ
اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے، فرجعنا نعمل صالحا، آئے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی، کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں، جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں، اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں، ان کو یقین تھا دنیا میں تھا، تمہیں یہاں ہو رہا ہے، انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، تم نے دنیا میں ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا، اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر، اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر، ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے۔ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا، ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے، نہ کوئی منتر، نہ وید، نہ رامائن، نہ گیتا، نہ یوگی، نہ مودی، کچھ نہیں۔ آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں، جاگو، کرو احساس۔ اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل، یہ آئے گا۔ آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ ہاں، علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے، کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہم جیسے عالم بھی ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے، ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تہجد، ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال، اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ، الٹا۔ ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو، اللہ نے کہا ہاں الٹا ہوگا۔ دیکھیں تو کیا ہے، ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، پلٹا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پکڑے گا، پڑے گا، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ چیخ اٹھے گا، آواز دے گا، نظریں آسمان پہ ڈالے گا، کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین، او میرے رب، او کائنات کے رب، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں، میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ، ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی، وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ، ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے، وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ، میں نے تو حج کیے، وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ، اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، آئینہ حسناتی، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا، خاموش ہوگا، وہاں سے آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں۔ ان ساری برائیوں نے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا، تیری نیکیوں کو کھا لیا۔
قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔